بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بسٹوڈے پروگرام میں بھلی کر آؤں تو ہوسٹ زہیب کاکا. ناظرین ڈاکٹر شاہدہ وزارت اگین اج اسا موجود ہے کچھ ڈفرنٹ ٹاپکس تے ڳالهائڻ لا. نہ صرف انہن پنहिंجے بکس میں جو ٹاپکس کور کرنا ہے انہن کی کنٹینیو کناسیں بلکہ ان کے علاوہ سندھ کے حوالے سے کچھ ڳالهائنداسیں. بینگ اے سینئر اکنامسٹ اسا کے پنجا رائے ڏيندي ان کان پاکستان میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی کنٹینیوسلی ڳالهائي ويٺي ان تے جو کنٹرول آن گھرجے تو کیے ان مٿا پاڻ اسا کنٹرول آنے سگھون تا. ایک عام عوام جو ان میں چھا کردار ہے, ایک گورنمنٹ کے اعلی عملدار جو ان میں چھا کردار ہے, ایک این جی او جو ان میں چھا کردار ہے, مختلف حوالن سے جے بس آرگنائزیشنس ہیں فردن بفردن انہن جو تے چھا کردار رہے تو ان کے چھا کرن کھپے ان سچویشن میں. یا جے اسا احتجاج کیوں تھا جی سندھ ونین کا سراپا احتجاج ہوئی ان معاملے جے متھا تے چھا ایو احتجاج جو اسا کیوں تھا ایو بہتر رہندو یا ان جا کے کچھ بیا ذرائع ہیں ذریعہ ہیں جن کے تھرو اسا پنجو احتجاج ریکارڈ کرائے سکوں تا. یا جے ہیر پولیٹیکل انسرٹنٹی پاکستان میں ہے جن کے اسا جے اسٹاک مارکیٹ اوور آل شیڈ تھی چکی ہے, اسا اکنامک انڈیکیٹرز کافی ڈاؤن تھن ویٹھا. ان سبن کے کور اپ کرن لا جے اسا کے سٹھا سولوشنز ڏیڻ چاہیوں یا کہ اڑی سٹھیوں ڳالهيون کرڻ چاہیوں جے واقعي تے امپلیمنٹ کرے ۽ کچھ رزلٹ ڏئی سگن ته اوه اسا پڇنداسين ڊاڪٽر صاحب کان. ان کے علاوہ ڊیٹ مینجمنٹ جے حوالے سے ڳالهائينداسين ته ڈیٹ مینجمنٹ آخر آهي ڇا, پاکستان میں ان جو رول چھا ہے, ان جو باہرن کنٹریز میں جو ہن وقت رول چھا ہے, پہران چھا ہوयो جے اسا ٻڌو پیا ته امریڪا میں یورپین یونین میں کنٹینیوسلی ڈیٹ کرائسس اچي رهن. اوه واقعي جيڪي آهن ڊیٹ کرائسس تے ان جو چھا رول ہے, ان کان پاکستان میں جو چھا رول ہے ته اسان کیئں کنٹرول کر سگھدا. ان سبن ٹاپکس تے ملی جلی ڳالهائينداسين. اسا گڈ اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر شاہدہ وزارت. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہمارے کنٹینیوسلی پروگرام میں. آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. میم سب سے پہلے تو سندھ کے حوالے سے اور پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو واقعات چل رہے ہیں, آج کل کی جو سچویشن ہے صورتحال ہمارے کنٹری کی, کہ ایک فیصلہ آتا ہے اس کے بعد راتوں رات میں دوسرے فیصلے آ جاتے ہیں, اس پہ عوام کی انٹرونیشن کوئی بھی نہیں ہوتی, ان کا بلکہ ان کے رد عمل کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اگر عوام اس فیصلے پر رد عمل دکھا رہی ہے تو ان کو کوئی اہمیت دی جائے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں, جمہوریت نام کی کوئی چیز مجھے ایٹ لیسٹ یہاں پر اس وقت نظر نہیں آ رہی. اور رہی بات سندھ کے حوالے سے, سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دو جو سسٹم یہ بنا رہے تھے کہ پہلے ایک سسٹم انہوں نے لگایا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب جی فیض آباد کراچی میں دو سسٹم ہوں گے, باقی میں ایک ہوگا, اس میں ایک ہوگا, تو مطلب دو سسٹم ہو جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر سے اپنا یہ فیصلہ واپس لیا, اگین اسی کا نازمی سسٹم پر آ گئے. کیا سمجھ رہی ہے کیسا پولیٹیکل گیم ہے یہ؟ بینگ این اکنامسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح سے پولیٹکس کھیلی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. کہ پہلے تو وہ جو مشرف نے یہ نظام لوکل گورنمنٹ کا رائج کیا تھا تو اس حکومت نے آ کے اس کو اور صوبوں میں ختم کر دیا. پھر سندھ میں کیونکہ ایم کیو ایم کا وہ تھا پریشر تو اس کو نہیں ختم کر پا رہے تھے. پھر کچھ دن بعد جب ایم کیو ایم ذرا ہٹ گئی, پاور سے ہٹتی گئی, تو اس وہاں بھی ختم کر دیا. پھر جب ان کو واپس پاور میں لانا چاہ رہے ہیں اور ان کو تو ایم کیو ایم کے پریشر کے تحت پھر دوبارہ اس کو شروع کر دیا لوکل گورنمنٹ کے نظام کو. پھر جب اندرون سندھ اس پہ وہ ہوا احتجاج تو پورے سندھ میں اس کو لاگو کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر قوت ہر طاقت اپنا پریشر ڈال کے اپنے صرف یہی طریقہ ہے اپنی باتیں منوانے کا, اپنے مفادات کا وہ کرنے کا کہ آپ بس وہ اپنا وہ پریشر ڈالیں اور اپنا کام کروا لیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں حکومت یعنی کہ کیا گورننس ہے اس ملک کی. کہ آپ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ دیتے ہیں ہفتے اتوار کی, پھر واپس لے لیتے ہیں, پھر واپس کہتے ہیں ہفتے اتوار کی چھٹی ہوگی اس سے انرجی بچے گی, یہ ہوگا, پھر وہ کہتے نہیں اس کو ختم کر رہے ہیں. اور بیچ میں جو ٹائم کا ایشو بھی آیا تھا, ٹائم کو آگے پیچھے کرنے کا ایشو آیا تھا, ٹائم کو کہ وہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب جو لوگ حکمراں طبقہ ہے یعنی کہ بڑی فلپ فلاپ گورنمنٹ, اس کو میں یہی کہوں گی فلپ فلاپ گورنمنٹ. اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے جو سسٹم تھا کمشنریٹ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ شروع سے رائج بھی تھا, اس میں اکنامی کو زیادہ سپورٹ ملتی تھی کہ ناظم آنے کے بعد جو ناظمین کا دور تھا اس میں اکنامی کو کچھ اچھی سپورٹ مل سکی, یا عوام کے نظریے کو کس میں زیادہ امپورٹنس دی گئی؟ دیکھیے ویسے تو اگر دیکھا جائے
تو میں حالانکہ اس ایریا میں خود کام نہیں کرتی ہوں لوکل گورنمنٹ کے اس میں، مگر یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو بالکل نچلے سطح پہ آپ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی جمہوری حکومت ہوگی تو وہ عوام کے کام کرے گی، یعنی کہ اگر آپ پیسے ان کو دے رہے ہیں تو وہ آپ پہ خرچ کریں گے. اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں کس حد تک کس طرح ہو رہا ہے یا نہیں، مگر یہ ایک بنیاد بنائی جاتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو یعنی کہ گراس روٹس کے لیول پہ جمہوریت لانے کا. لیکن پھر یہاں پہ میم یہ بھی تو کوشچن اٹھتا ہے کہ اگر وہ گراس روٹ لیول پر لے کر آ رہے ہیں جمہوریت کو، تو جو لوگ وہاں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں ایز اے ناظم وہ بھی تو انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ، لیکن وہاں کے جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں کے جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا وہاں پہ اثر رسوخ ہے اس ایریا میں، ان لوگوں کو ناظموں کی سیٹ پر یا نائب ناظموں کی سیٹ پر یو سی کاؤنسل، یو سی ناظم جو پورا سسٹم تھا اس لیول تک ان کو لے کے اوپر وہ لے کے آ جاتے ہیں گورنمنٹ والے. تو کیا وہ عوام کی صحیح سے نمائندگی کرتے ہیں پھر؟ جی ہاں، یہ آپ کا بہت صحیح سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں پاکستان میں تو یہی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں اور ملکوں میں کامیاب بھی ہوتی ہیں وہ یہاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو گورنمنٹ فیلئر ہے، دوسری طرف مارکیٹ کا فیلئر ہے. یعنی کہ دونوں، ایک یا تو آپ گورنمنٹ کے سے چلا سکتے ہیں یا مارکیٹ کو، مگر پاکستان میں دونوں فیل ہو رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں تو بہت ہی عجیب و غریب حالات ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آپ کے نچلے سطح پہ آپ کا نمائندہ ہوگا تو اس کو عوام کے لیے کام وہ کرے گا. مگر میں صحیح سمجھتی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ مطلب لوگوں کے مفادات جمہوریت سے وہ نہیں ہو رہے ہیں پورے، نہ تو نچلی سطح کی جمہوریت سے، لوکل گورنمنٹ سے، نہ اس سے اوپر کی سطح پہ. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے پاکستان میں یہ جو ہے آمرانہ نظام فیل ہو گیا ہے، اسی طرح جمہوریت بھی فیل ہو گئی ہے. یعنی کہ دونوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مشترکہ ایسی چیزیں ہیں جو ان دونوں نظاموں کو فیل کر رہی ہیں. اور وہ مشترکہ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں، چاہے وہ جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئیں، چاہے وہ آمرانہ طریقے سے آئیں، ان کو اصل میں ان کا جو ہے وہ پورا ان کی توجہ عوام سے ہٹی ہوئی ہے، اور ان کی تمام تر توجہ بڑی طاقتوں کی طرف ہے اور ان کے مفادات کو فروغ دینے کی طرف ہے. اچھا، پھر میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ٹھیک ہے کمشنریٹ نظام جو تھا وہ انگریزوں کا دیا ہوا تھا، دو کہ آئی بلیو کہ اس میں کافی اچھی چیزیں تھی بھی، لیکن وقت کے ساتھ ان چیزوں میں چینجز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ جب عوام کے پرسیپشنز چینج ہو رہی ہیں، آپ کی جغرافیکل لوکیشنز کچھ ڈفرینٹ وہ حوالے سے بڑھ رہی ہیں، اربن ایریاز آپ کے زیادہ بڑھ رہے ہیں، سب اربن میں آپ کی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تو پھر ایسے سسٹم وہاں پہ کام کرنا یا بہت زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ کور اپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ ناظمی والا سسٹم صحیح سے چلتا تو میرے خیال سے یہ بھی بہتر تھا، اگر کمشنریٹ صحیح سے چلتا تو وہ بھی بہتر تھا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ کیونکہ جو چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں ہم ان میں ہمیشہ تھوڑی نئی چینجز ضرور لے کے ان کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک نیا سسٹم تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ناظمی والا سسٹم دنیا میں کہاں کہاں پر رائج ہے آخر؟ دیکھیے، یہ بہت سے لوگوں میں، جیسے لوکل گورنمنٹ تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ سب وہاں لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور وہ عوام کے لیے کام بھی کرتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں میں یہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے اور آپ نے خود اس کو منتخب کیا ہے تو وہ آپ کے لیے کام کرے گی. یہ تو اس کا ظاہر ہے ایک اس کا مثبت پہلو ہے. مگر اس کا تھوڑا سا اگر اس کا ایک منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جیسے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ ہیں، اگر وہ بھی کنی سیاسی جماعتوں کے وہ ہوں گی تو پھر بہت پولیٹیسائز ہو جائیں گی. تو یہ اس کا ضرور منفی پہلو ہے. صحیح. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کمشنریٹ کا جو نظام ہے یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایک آمرانہ دور کی ہمیں وہ یاد دلاتا ہے، اور آمرانہ دور کی مطلب یہ وہ ہے. مگر یہ میں ضرور کہوں گی کہ اگر وہ جو ہمارے وہ جو منتخب نہیں، جو اس میں آفیسرز وغیرہ ہوں گے، اگر وہ پولیٹیسائز نہ ہوں
تو یعنی کہ ایک لحاظ سے وہ بہتر طور پہ اپنی کارکردگی کر سکتے ہیں, وہ بغیر کسی تفریق کے سارے لوگوں عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. اس نظام میں ایک بہت خرابی ہے کہ سیاسی طور پہ جو بندہ ہے اگر اس کا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے خاص طور پہ, تو یعنی کہ کرائمز بھی پولیٹیسائز ہو جائیں گے. صحیح. اور پھر یہ ہوگا کہ یعنی کہ اگر کوئی مخالف ان کے وہ ہیں تو ان کو وہ اس کے نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کا کہنا اوورآل یہی ہے کہ اگر کمشنریٹ نظام ہے تو اس میں اگر بندے پولیٹیسائز ہو گئے تب بھی وہ خراب ہوگا, اگر جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس میں اگر پولیٹیسائز ہو جائے تب بھی وہ سسٹم خراب ہو جائے گا. مگر اس میں میں سمجھتی تھی پولیٹیسائز ہونے کا کم ڈر تھا کمشنریٹ نظام میں, مگر کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ انوالو ہوتی تھی اور جو آفیسرز ہوتے تھے وہ ڈیفینیٹلی سی ایس پیز ہوتے تھے میرے خیال میں. جی ہاں بالکل. تو اس لحاظ سے یعنی کہ ایک توقع کی جاتی تھی کہ یہ اتنے زیادہ سیاست سے کا تعلق نہیں ہوگا. صحیح. تو اچھا اس کے بعد اب کیا سوچتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے بالکل جیسا کہ میں نے کہا بالکل فلپ فلاپ گورنمنٹ ہے, ہر ایک پریشر ڈال کے اپنے کام کرا لیتا ہے, اور جو لوگ اگر سائلنٹ میجورٹی ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے پھر ان کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں حکومت کسی کی ہے مگر وہاں بھی یعنی کہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, اس قسم کے کام ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ قبضہ گروپس جو ہیں صحیح وہ تو بالکل ہی ایک بے لگام ہو گئے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کا حکومت سے بھی تعلق ہے, اور وہ بالکل بے لگام ہو کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اور لوگوں کی اثاثوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ملک کا جو حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, اور مطلب جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو بہت ہی مایوس کن ہے. اچھا اس کو ہم کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو پاکستان کا سسٹم ہے اور یو کے میں جو ریورٹس ہو رہے ہیں اس کو بھی کمپیئر کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کی بک سے میں نے جو ٹاپک لیا ڈیٹ مینجمنٹ کا اس کے بارے سے ناظرین کو بتائیں گے کہ واٹ ایکچولی ڈیٹ مینجمنٹ از. ناظرین ڈاکٹر شاہدہ وزارت صدر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ملو تھا کہ شارٹ بریک ہے وہ شارٹ بریک پوسا کریں گے ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اور ان کا پاکستان میں جو کرائسس چلی رہے ہیں چھا یہ ڈائریکٹ لنک کن تھا انٹرنیشنل کرائسس سے. اسٹے ٹیون, ول بی رائٹ بیک.